کیوں کہا جاتا ہے کہ قبور کو، قبرستان کو وزٹ کرو؟ ہم ایسی مجالس میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ ایصال ثواب کی، کسی کی ڈیتھ پر مجالس میں، ان کی میت میں، جنازوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو باور کروائیں یہ چلا گیا ہے، ہم اس کے پیچھے جانے والے ہیں، اس کا وقت آ گیا تھا، ہمارا وقت آنے والا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ خیال رچ بس جائے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے، تو پھر مجلسوں میں بیٹھ کر غیبت نہیں ہوگی، پھر ایک دوسرے کے ڈریسز کو ڈسکس نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے گھروں کے معاملات بیٹھ کر ڈسکس نہیں کریں گے، فلاں کی بیوی کیا کرتی ہے، فلاں کی بیٹی کیا کرتی ہے، فلاں کے گھر میں یہ جھگڑا ہوا، فلاں نے یہ لباس لے لیا، فلاں اب یہ کھاتی ہے یا یہ کھاتے ہیں، یا گھر میں فلاں چیز نئی خرید کے لا رکھی ہے، یا ایسی بات کر دی ہے، کل فلاں جگہ پہ اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، پتہ نہیں پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ اس لغویات سے جان چھوٹ جائے گی اگر موت کا خیال رہے۔ مردوں سے بھی یہ بات نکل جائے گی، سارا دن غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کے لیے سازش کرنا، بغض اور اناد میں رہنا، غصے میں رہنا، کینے سے بھرا رہنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے درپے رہنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے سوچتے رہنا۔ اس سے زندگی چھوٹ جائے گی، آزاد ہو جائے گی اگر موت کا خیال انسان میں بس جائے۔ حاضرین گرامی، ایسے اہل اللہ کثیر تعداد میں ہوئے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی قبر کی جگہ مختص کرتے تھے۔ کسی کو موت سے خوف آتا ہو تو تھوڑا زندگی میں قبر کی جگہ مختص کرتا ہے۔ جس کو موت سے پیار ہو، جو منتظر ہو کہ وہ کب اجل کی پکار آتی ہے اور مجھے اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کا موقع اور شرف ملتا ہے، وہ لوگ اپنی قبروں کی جگہوں کا انتخاب پہلے کرتے ہیں، پھر اس تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف مرد اہل اللہ نہیں تھے، یہ خواتین بھی تھیں۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر ولیہ ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کا انتخاب کیا، نہ صرف انتخاب کیا، اس کو کھدوا رکھا، اور اپنے مرنے سے پہلے 7,000 ختم قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کے کیے۔ 7,000 ختم قرآن اپنی قبر میں بیٹھ کر کیے۔ کیوں؟ کہ جہاں میں نے طویل عرصہ لیٹنا ہے، اس جگہ کو گواہ بنا لوں کہ یہاں میں نے 7,000 قرآن پڑھے تھے۔ یہ تیاری کیا کرتے تھے۔ پھر کبھی اہل اللہ اپنی جگہ کا انتخاب کر کے ہر رات وہاں پر جا کر اپنی اس قبر کی جگہ پر ذکر اذکار کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، مناجات کرتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، اپنی قبر سے مانوس ہوتے تھے۔ ہم لوگ ایک گھر یہاں تعمیر کرتے ہیں نا، تو کتنی بار جا کر دیکھتے ہیں دیواریں کیسی بنی ہیں، ٹائل ورک کیسا ہوا ہے، پینٹ کیسا کیا ہے، لگتا کیسا ہے، بار بار جا کر دیکھتے ہیں نا اپنا گھر بنتا۔ یہ ہماری پریفرنسز ہے، اللہ والوں کی بھی ذرا سنیں پریفرنسز کیا ہے۔ وہ اس گھر کو بنانے کے پیچھے رہتے تھے جس گھر میں انہوں نے اس دنیا سے بہت لمبے عرصہ رہنا، وہ اس کی تیاری میں رہتے تھے، وہ اس کو روشن کرنے کے در پہ رہتے تھے، وہ اس کو تیار کرنے، اس سے اپنا انس بڑھانے، اس سے اپنے آپ کو مانوس کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ کثیر تعداد اہل اللہ کی اگر ان کی بایوگرافیز پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبروں کے انتخاب کر لیے تھے، اور پھر ان سے اپنا انس بڑھاتے رہتے تھے، اس لیے کہ انہیں موت یاد رہتی تھی۔ ہم ایسے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے، ہمیں وحشت ہوتی ہے لفظ موت سے، انہیں انس تھا لفظ موت سے۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں قبر کی بات سن کر۔ وہ جب قبر کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ذہن میں آتا ہے، ہمیں موت کی خبر ملتی ہے تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں عذاب سے۔ اور جب وہ اہل اللہ قبر کی بات کرتے تھے اور آخرت کی بات کرتے تھے تو ان کے دل میں فرحت آتی تھی، نور سے کشادہ ہو جاتا تھا دل، کیونکہ وہ انعامات یاد آتے تھے۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم بھی انعامات کے قابل بن جائیں؟
ہم بھی ویسی تیاری کر لیں، ہمارے اندر سے بھی وہ قبر اور موت کی وحشت چلی جائے، وہ خوف چلا جائے، ہمیں بھی انس ہو جائے۔